سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کو دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دنیا میں ہر صفت کے اعتبار سے برابر پیدا نہیں فرمایا۔ کسی کو ذہانت اور فطانت زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے۔ جسمانی صحت کے لحاظ سے کسی کو کامل اور مکمل پیدا فرمایا اور کوئی ناقص پیدا فرمایا۔ مال و دولت کے اعتبار سے کسی کو اللہ جل شانہ نے زیادہ عطا فرمایا ہے اور کسی کو کم عطا فرمایا ہے۔ جتنی بھی صلاحیتیں انسان کے اندر ہیں، ان صلاحیتوں میں سارے انسان برابر نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی سورہ زخرف میں اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو ایک دوسرے سے درجات میں بلندی عطا کی ہے۔ کوئی کس آدمی سے کسی بھی اعتبار سے بلند ہے، کوئی کس اعتبار سے بلند ہے، لیکن کوئی شخص چاہے جتنا ہی جسمانی صحت کے لحاظ سے کامل اور مکمل ہو، عقل و ذہانت کی انتہاؤں کو چھو رہا ہو، ہر قسم کا کمال اس میں موجود ہو، لیکن پھر بھی وہ ایک ناقص آدمی کا، ایک غریب آدمی کا، اپنے سے کم تر درجے کا محتاج ہوا۔ اس سے اگلے الفاظ میں اللہ نے یہی فرمایا کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے سے خدمت لے، کام لیں۔ اب اگر کوئی آدمی انجینئر ہے، بہت اچھا، لیکن وہ بھی کوئی بلڈنگ بنانے کے لیے وہ مستری اور مزدور کا محتاج ہے۔ اسی طرح کوئی بھی آدمی وہ کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہو تو وہ دوسرا کام کروانے کے لیے کسی اور کا محتاج ہوگا۔ اگر ایک آدمی پلمبر ہے تو وہ الیکٹریشین کا محتاج ہے، کوئی الیکٹریشین ہے وہ پلمبر کا محتاج ہے۔ اعتبار سے جتنے بھی پیشے ہیں وہ سب، لیکن کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ہر کام آتا ہو، دنیا کا ہر کام جانتا ہے اور وہ کسی سے اپنی زندگی گزارنے میں مدد نہ لیتا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے اس کائنات کا نظام اسی ترتیب پہ بنایا ہے۔ تو یہ کائنات کا ایک نظام اسی مربوط سسٹم کے تحت چل رہا ہے، لیکن اصل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی والا، ہمدردی والا جذبہ ہو، لیکن کچھ لوگ وہ اس خیرخواہی اور ہمدردی والے جذبے کو
مدھم کر کے حالات سے، دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک کی جو حالت ہے وہ یہی ہے، گراں فروشی، مہنگائی اور ہر قسم کی مصیبت، بدامنی وہ ہمارے اوپر مسلط ہے۔ تو یہ جو تجارت ہے، کاروبار ہے، خرید و فروخت ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے شریعت نے اس کے بھی اصول اور ضابطے مقرر فرمائے ہیں تاکہ معاشرے میں مہنگائی نہ ہو، اشیاء لوگوں کی پہنچ سے دور نہ ہو جائے۔ اس لیے قیمتوں کا تعین نہیں کیا گیا، ریاست کو، حکومت کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تاکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بنیاد پر ایک آزاد مارکیٹ وجود میں آئے، لوگ خود تعین کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں چیزوں کے نرخ بڑھ گئے۔ کچھ لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ غلط سعر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مدینہ میں کچھ چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے۔ فقالوا یا رسول اللہ سعر لنا، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے قیمتوں کا تعین کریں، اشیاء کے نرخ مقرر کریں کہ کون سی چیز کس ریٹ پہ بیچنی ہے۔ فقالا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، کہ اللہ ہی نرخ مقرر کرنے والا ہے۔ کس بنیاد پر؟ وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، یہ طلب اور رسد کی بنیاد پر اللہ ہی نرخ مقرر کرنے والا ہے۔ القابض الباسط الرزاق، فرمایا وہی مہنگا کرنے والا ہے، وہی سستا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ، فرمایا کہ میں اس بات کو امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملوں کہ کوئی شخص مجھ سے خون یا مال میں ظلم کی بنا پر مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔ اگر میں خود ریٹ فکس کر دوں گا تو اس میں ہو سکتا ہے کسی پر کوئی زیادتی ہو جائے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ میں نہیں کروں گا۔ کوئی شخص کل قیامت کے دن مجھ سے مال کے معاملے میں یا خون کے جان کے معاملے میں وہ کسی ظلم کا اللہ کے سامنے مطالبہ نہ کرے، کہیں ظالم نہ ہو جائے۔ اس بنیاد پر شریعت نے حکمرانوں کو وہ نرخ مقرر کرنے کا اختیار نہیں دیا تاکہ آزاد ہو۔ اسی وجہ سے جو چیزیں آزاد ہیں، حکومت کے کنٹرول سے باہر ہیں، تو وہ چیزیں اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہوتی، لیکن جب کچھ چیزوں کو حکومت کنٹرول میں لے لیتی ہے اس کی وجہ سے پھر اس چیز کی بلیک ہوتی ہے، پھر وہ چیز مہنگی ہوتی ہے، پھر جگہ جگہ پھر ڈپو لگانے پڑتے ہیں، تو کہیں کسی کو ملا کسی کو نہ ملا، کسی کو مہنگا ملا کسی کو سستا ملا۔ اب جیسا کہ آج کل آٹا ہے، چینی ہے، تو کہیں سے لوگ
2,500-3,000 من ہے اور کہیں 6,000 من ہے. اگر یہ آزاد ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا. ہاں ایک صورت میں فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ جب اس طرح کہیں ایمرجنسی کی صورت بن جائے اور تاجر کسی بات پر کسی چیز کو مہنگا کرنے پر اکٹھے ہو جائے، اس صورت میں مختصر عرصے کے لیے ایمرجنسی حالات میں حکومت کو یہ اجازت ہے. لیکن ہمارے ہاں صرف ایک بات نہیں ہے اور بہت ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس ملک میں مہنگائی وہ عروج پر ہے. ایک تو حکومت کی کچھ غلط پالیسی ہے، اور دوسرا ہمارے ہاں جو مال جمع کرنے کی ہرس اور ہوس ہے، ذخیرہ اندوزی، اس کی وجہ سے بھی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. یہ ذخیرہ اندوزی انتہائی برا ہے. بہت ساری احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی کو بیان فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احتکر حکرۃ یرید ان یغلی بها علی المسلمین فهو خاطئ. جس آدمی نے اس لیے ذخیرہ اندوزی کی ہے کہ وہ ان چیزوں کو مسلمانوں پر مہنگا کر کے بیچے، فرمایا یہ آدمی گنہگار ہے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ لا یحتکر الا خاطئ، فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی تو صرف گنہگار کرتا ہے. جو آدمی نیک صالح ہے، متقی پرہیزگار ہے، اللہ کے اوپر اس کا ایمان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، تو وہ پھر ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا. تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ، فرمایا چیزوں کو سٹاک کرنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا تاکہ مہنگا کر کے بیچے، فرمایا یہ تو لعنتی آدمی ہے، یہ ملعون ہے. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احتکر علی المسلمین طعامهم ضربہ اللہ بالجزام والافلاس. جو آدمی مسلمانوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں ذخیرہ اندوزی کرے، ان کو روک کے رکھے تاکہ جب وہ مہنگی ہو تو پھر بیچوں گا، پیسے کماؤں گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے کوڑ کے مرض میں اور مفلسی میں، فقر و فاقہ میں مبتلا کرے گا. تو آپ دیکھیں جتنے لوگ بھی یہ ذخیرہ اندوزی کر کے مال کماتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے کہ ان کو عجیب عجیب قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. جتنا پیسہ کمایا وہ پھر ایسی بیماری لگ گئی، ایک ایک ٹیکہ وہ کئی لاکھ کا ملتا ہے. اسی طرح وہ بازار میں بڑے بڑے نامی گرامی تاجر ہونے کے باوجود ان کے حالات ٹھیک نہیں ہے، روتے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ جی حالات ٹھیک نہیں ہے جی، حالانکہ کروڑوں کی لاکھوں کی ان کی دن کی آمدن ہوتی ہے. تو یہ وہ پھر مال و دولت ہونے کے باوجود وہ مفلس ہو گیا، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گیا. اسی طرح ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلے تو راستے میں انہیں جگہ جگہ غلہ نظر آیا. لوگوں نے ڈھیر کیا ہوا غلہ جمع کیا ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ غلہ کیسا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ باہر سے امپورٹ کیا گیا ہے، درآمد کیا گیا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس میں برکت دے اور شخص کو بھی جس نے اسے درآمد کیا ہے. یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ کسی نے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اس کو امپورٹ کیا ہے، حقیقت حال سے واقف نہیں تھے. تو لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، یہ تو ذخیرہ اندوزی کا مال ہے،
یہ تو لوگوں نے جمع کیا اس لیے کہ تھوڑا سا جب مارکیٹ اوپر جائے گی تو پھر بیچیں گے، مال کمانے کے لیے جمع کیا ہے۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کس کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے؟ تو لوگوں نے کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک آپ کا غلام ہے اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، یہ انہوں نے کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے مسلمانوں کی غذائی ضروریات کی ذخیرہ اندوزی کیوں کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا امیر المومنین ہم اپنے پیسوں سے خریدتے اور بیچتے، اس لیے ہمیں اختیار ہونا چاہیے، اپنا ہم نے مال لگایا، پیسہ انویسٹ کیا ہے تو اس لیے ہمیں اس کا اختیار ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مسلمانوں کی غذائی ضروریات کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تندرستی اور کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ روایت میں لکھا ہے کہ وہ جو ایک غلام تھا فروخ، اس نے سن کر اسی وقت کہا کہ امیر المومنین میں اللہ سے اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ لیکن یہ حضرت عثمان کا غلام تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا وہ اپنی بات پہ اڑا رہا، اس نے بات گویا کہ نہیں مانی کہ ہم اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں اور بیچتے، آج کل بھی لوگ یہ بات کہتے ہیں۔ تو ابو یحییٰ کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ مَوْلَى عُمَرَ مَجْزُومًا، چونکہ حضور نے یہ بدعا کی تھی کہ جو آدمی ایسا کرے گا ذخیرہ اندوزی تو اللہ تعالیٰ اسے کوڑ کے مرض میں اور مفلسی میں غربت میں مبتلا کرے گا۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت عمر کا جو غلام تھا جس نے بات نہیں مانی تھی، اس حدیث کو گویا کہ اس نے تسلیم نہیں کیا، تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ حقیقت ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے۔ لیکن آج کل ہمارے اندر بس یہ مال جمع کرنے کی حیرت اتنی زیادہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ بس پیسہ زیادہ ہونا چاہیے، مال زیادہ ہونا چاہیے، وہ حلال ہے یا حرام ہے ہم یہ نہیں پوچھتے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ پھر یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے جائز ہے ناجائز ہے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں وہ کیا ہے، جا کے علماء سے پوچھ لیا جائے، مفتیان کرام سے پوچھ لیا جائے، یہ زحمت کوئی نہیں کرتا۔ جس طرح یاد رکھیے کہ نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی اور ہمیں اس کا طریقہ بتایا گیا، اس کی شرائط اور آداب بتائی گئی، اسی طرح تجارت ہے، یہ بھی ایک فریضہ ہے اور یہ ایک خدمت ہے، تو اس کی بھی شرائط اور آداب ہے، اس کے اصول اور ضابطے ہیں۔ اسلامی حکومتیں جب تک قائم تھیں تو ان اصولوں کو اپنایا ہوا تھا ریاستوں میں، جس کی وجہ سے اس وقت حالات بہت اچھے تھے۔ آج ہمارے ملک میں حالانکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، پاکستان میں بہترین زرعی نظام موجود ہے، نہروں کا بہترین نظام موجود ہے، اللہ جل شانہ نے جو ہمیں زمین عطا فرمائی ہے وہ کتنی زبردست قسم کی زمین عطا فرمائی ہے، دنیا جہاں کی ہر چیز، ہر سبزی، ہر پھل، ہر غلہ اس زمین میں اگتا ہے۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم باہر کے ملکوں کو گندم سپلائی کرتے، یہ سبزیاں باہر کے ملکوں کو بھیجتے، یہ پھل باہر کے ملکوں کو بھیجتے، لیکن آج ہمارے ہاں یہ المیہ ہو گیا کہ ہم اب خود محتاج ہو گئے، کبھی روس سے گندم منگوا رہے، کبھی کس ملک سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ سب کا سب اس لیے ہو گیا کہ ہم نے بس پیسہ کمانے کو مقصد بنا لیا۔ تجارت تو بہت بڑی خدمت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے اگر مسلمانوں کی خیرخواہی کی نیت سے کی جائے، لیکن اگر مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، وہ ذخیرہ اندوزی کر کے ہو، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، تو پھر یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان پر اللہ جل شانہ نے جو مختلف قسم کے عذاب نازل فرمائے، وہ عذاب اس لیے تھے
کہ وہ لوگ بھی یہ کام کرتے تھے جو آج ہم کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دکھاتے کچھ تھے، بیچتے خود کچھ تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ ہو رہا۔ آپ دیکھیں، یعنی ایک ریڈی والا ہے، وہ بھی اپنے حد تک کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے۔ فروٹ انسان لیتا ہے، اپنی مرضی سے اپنے سامنے ڈلواتا ہے یا خود ڈالتا ہے، پھر بھی گھر جاتا ہے تو اس میں سے آدھا فروٹ خراب نکلتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھیں، شریعت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اور احادیث میں بار بار جو ہمیں بتایا ہے وہ ایک ہی چیز کی تاکید کی ہے، فرمایا کہ حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ حلال طیبہ کا لفظ ہے۔ بہت سی دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، ان دعاؤں کے اندر بھی یہی بات ہے کہ حلال اور پاکیزہ مال کھائیں، حرام نہ کھائیں، کسی کا حق نہ ماریں۔ لیکن یہ سب چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا اور ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز پڑھ لینا بس یہی دین ہے، بس اتنے ہی مسلمان کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین صرف چند عبادتوں کا نام ہے؟ کیا دین صرف چند رسومات ادا کرنے کا نام ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، دین تو اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، وہ آپ بازار میں ہیں، وہ آپ گھر میں ہیں، سفر میں ہیں، کہیں اور ہیں، آپ حکومت میں ہیں، حکومت میں نہیں ہیں، آپ کوئی دہاڑی دار ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جو 24 گھنٹے کی جو آپ کی زندگی ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرے، یہ دین ہے۔ دین تو ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے، دین تو ایک دستور حیات کا نام ہے، لیکن ان سارے اصولوں کو ہم نے پامال کیا، ان سارے اصولوں کو ہم نے پس پش ڈال دیا، جس کی وجہ سے آج حالات یہاں تک پہنچ گئے۔ 75 سال ہونے والے اس ملک کو، اور ہمارا ہر آنے والا دن وہ پہلے دن سے برا ہوتا ہے، ہر آنے والا دن پہلے دن سے خراب ہوتا ہے۔ بس ہر وقت یہ خطرہ ہے۔ اب یہاں تک حالات بن گئے کہ اب ڈیفالٹ کی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ ملک شاید ڈیفالٹ کر جائے گا۔ آج دن ہم سنتے ہیں، کچھ لوگوں کی تو خواہش یہی ہے، اور ہر وقت یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ ملک شاید ڈیفالٹ کر جائے۔ ہمارے ہاں مصیبت تو یہ ہے کہ جو لوگ حکومتوں میں آتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف اپنے اقتدار کے لیے آتے ہیں، جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ حکومت حاصل کرنے کے لیے نئے سے نئے نعرے نکالتے ہیں، جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں۔ ہر پارٹی کا یہی حال ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ کیوں ہوا؟ اب یہ تو پاکستان بنا تھا، اتنا چھوٹا تو نہیں تھا جتنا یہ، اتنا ایک اور تھا، مشرقی پاکستان تھا، بنگال تھا، اس کا حصہ تھا، لیکن ہم نے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، ان کے حقوق نہیں دیے، ان کو دبانے کی کوشش کی، چنانچہ ہم سے الگ ہو گئے۔ اب آج یہ جو ملک ہے، اس ملک کے خلاف جو پروپیگنڈے چل رہے ہیں، جو باتیں چل رہی ہیں، وہ بہت عجیب ہیں۔ تو یہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ اسلام اس سے پہلے نافذ نہیں رہا، اس زمین پر یہ اسلام نافذ رہا۔ یہ بنیادی اور سنہری اصول یہ جب تک نافذ تھے اس وقت تک یہ دنیا میں مسلمانوں نے ترقی کی ہے، مسلمانوں نے عزت پائی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پیمانے مختلف ہیں۔ ایک آدمی، غریب آدمی، اگر اس سے کوئی جرم سرزد ہو جائے یا نہ بھی ہو جائے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور ایک اگر طاقتور آدمی وہ کچھ بھی کرے، اس ملک کے خلاف سازش کرے، اس سے کچھ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح پھر ہمارے ہاں جو معاشی پالیسی ہے وہ اتنی خراب ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں آئے دن ٹیکس لگانے پڑتے ہیں، قرضے لینے پڑتے ہیں۔ اگر ہم اپنی عیاشیاں کم کریں تو یہ نہ قرضے لینے کی ضرورت ہے اور نہ پھر اس طرح بھاری ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ایک غریب آدمی ہے، جو کہیں کسی سرکاری نوکری کر رہا ہو، وہ روزانہ موٹر سائیکل میں جاتا ہے، وہ اپنے موٹر سائیکل خود خریدتا ہے، پیٹرول بھی اس میں خود ڈالتا ہے، اور روزانہ وہ خود اپنا خرچہ برداشت کر کے اس کے 25، 30 یا 35، 40 ہزار تنخواہ ہوگی، اس پہ وہ اپنا گزارا کر رہا ہے۔ لیکن جن لوگوں کی تنخواہیں لاکھوں میں ہے، ان کی پنشنیں لاکھوں میں ہے، اس کو گاڑی الگ ملتی ہے، ڈرائیور الگ ملتا ہے، پیٹرول ڈیزل فری ہے، موبائل کا خرچہ فری ہے، ہر چیز فری ہے۔ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر ہم کیسے کریں گے؟ ابھی صرف ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، ان کی صرف پنشن ماہانہ 10 لاکھ روپے ہے۔ اندازہ لگائیں، جو اس کی تنخواہ کا 25% ہے۔
اور 3000 ٹیلی فون کالز فری ہے، 2000 بجلی کی یونٹ فری ہے، اور اسی طرح گیس فری ہے، ماہانہ 300 لیٹر پیٹرول بھی فری ہے، ڈرائیور الگ، کوک الگ، سیکورٹی الگ، سب چیزیں الگ۔ یہ تو نہیں ہے۔ جب پچھلے جو میں آپ سے عرض کیا تھا، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت جب انہوں نے بازار کا رخ کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کو بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا۔ اور کتنا وظیفہ تھا؟ جتنا مدینہ کے مزدور کا وظیفہ ہے وہی مدینہ کے ریاست مدینہ کے خلیفہ کا وظیفہ ہوگا۔ اب اگر اس حساب کو آج ہم ان حالات پر فٹ کریں تو آج ہماری حکومت نے مزدور کی جو تنخواہ ہے، جو اس کی دہاڑیوں کے حساب سے اس کا ماہانہ وظیفہ بنتا ہے، وہ 25,000 مقرر کیا ہے۔ تو اس حساب کو اگر دیکھا جائے تو پھر ان سب لوگوں کی تنخواہیں، وہ صدر ہو، وہ وزیر اعظم ہو، وہ کچھ بھی ہو، کتنی ہونی چاہیے؟ 25,000۔ یہاں تو 25 لاکھ سے اوپر کام چلا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جب حکومت میں ہوتے اس وقت بھی ہمیں یہ بہت مہنگے پڑتے ہیں، جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں اس کے بعد بھی مہنگے پڑتے ہیں۔ اب ٹیکس لیے جا رہے ہیں، قرضے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم اس پہ کمپین چلائیں، یہ خرچے کم کریں۔ جس طرح ایک غریب آدمی روزانہ نوکری پہ اپنے موٹر سائیکل پہ جاتا ہے اور پیٹرول خود ڈال کے جاتا ہے، یہ سب لوگوں سے گاڑیاں واپس لی جائیں۔ جو ان کو 2-3 پلاٹ لیے جاتے ہیں، یہ سب ان سے واپس لیے جائیں۔ اپنی گاڑی خود خریدیں، کیونکہ لاکھوں میں تنخواہیں، خود پیٹرول ڈالیں، خود پھر دفتر جائیں، اور پھر دفتروں میں جو جا کے وہاں پہ ایک جو میٹنگ ہوتی ہے یا وہ کتنی مہنگی پڑ جاتی ہے، یہ سب چیزیں وہاں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ گھر سے کھانا کھا کے جائیں یا اپنا کھانا ساتھ لے کے جائیں اور گھر سے ناشتہ کر کے جائیں اور وقت میں سارے لوگ جائیں، تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب تک اس طرح چلیں گے تو اس وقت تک پھر ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ جب بھی حکومت بنتی ہے تو وہ وزیروں کی ایک فوج فرموج ہوتی ہے اور اتنی بڑی چوڑی کابینہ، بعض محکمے بھی نہیں ہوتے، اس حکومت میں بھی ایسے ہی ہے، اور وزیر منتخب کر لیے جاتے۔ اس کو کم کرے، اس کی وجہ سے بھی خزانے پر اور عوام الناس پر بوجھ پڑتا ہے۔ ابھی امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، اس کی جی ڈی پی $25 ٹریلین سے زائد ہے، 25 ٹریلین، 33 کروڑ آبادی ہے، 51 راستوں پر مشتمل ہے، لیکن اس سارے نظام کو چلانے کے لیے صرف 16 وزراء ہیں، صرف 16 وزیر ہیں۔ چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، اس کی جی ڈی پی وہ ہے $18 ٹریلین ہے، سب سے بڑی آبادی والا دنیا کا ملک ہے، اور وزراء کی تعداد صرف 21 ہے۔ امریکہ میں صرف 16 وزراء ہیں، اور چائنا کے صرف 21 وزراء ہیں، اور پاکستان ایک غریب ترین ملک، اس وقت جو عالمی معاشی رینکنگ ہے اس میں پاکستان 197 نمبر ہے، غریب ترین ممالک میں، اور یہاں پہ اس وقت ہمارے جو کابینہ کی تعداد ہے وہ 70 سے اوپر ہو گئی ہے، ہر دن ایک نیا وزیر بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہ غلط پالیسی ہے میرے بھائیوں، ان پالیسیوں کی وجہ سے آج ہم ہر دن پیچھے جا رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ترقی کرتے، ایک وقت تھا جب پاکستان کے بارے میں کہتے کہ ایشیا کا ٹائر بنے گا، اور آج پاکستان کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اندر سے بھی باہر سے بھی، وہ کچھ طاقتیں چاہتی بھی ہیں، لیکن اگر ہم اپنی عیاشیاں ختم کریں، سادگی زندگی اپنائیں، اور خود اپنے پاؤں پہ سارے لوگ کھڑے ہوں، اور حکومت میں عوام الناس کا خون پسینہ چوسنے کے لیے نہ آئے۔ کچھ لوگ تو یہاں پہ نوکریاں کرنے کے لیے آتے ہیں اور پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں، جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی سابق بڑے طاقتور قسم کے لوگ گزرے، ان کا حال یہی ہے، تو پھر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے اندر جب تک شعور نہیں ہوگا اس وقت تک ہم نہیں، اس لیے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، کلمے کے نام پر بنا ہے، خدا نہ خواستہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے اور اس میں غریبوں کا کوئی کردار نہیں ہے، سب اشرافیہ کا کردار ہے، ایلیٹ کا کردار ہے، یہ کر جائے گا یہ سب لوگ پاکستان سے باہر بھاگیں گے، ہم اور آپ غریب لوگ سارے یہاں رہیں گے، اور پاکستان وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان یہ کر جائے، اللہ نہ کرے تو اس وقت پھر پاکستان کی بدنامی ہو جائے گی پوری دنیا میں۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود اگر ڈیفالٹ کر گیا تو کتنی بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
ہمارے حکمرانوں کو بھی ان اسلامی اصولوں کو سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔